السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی، اور اس میں پھر اولی الالباب کی بات کی گئی تھی، جو لب لباب نکالنے والے ہوتے ہیں، جو کائنات کے نظام کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، مشاہدات، تجربات کرتے ہیں اور ڈسکوریز کرتے ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی تھی۔ اسی کو قرآن آگے بڑھاتا ہے، اسی تھیم کو، اسی بات کو، انہی کے متعلق بات کر رہا ہے جو اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں غور و فکر کی، وہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب اللہ کے قوانین کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اگر اللہ کے قوانین سامنے نہ ہوں تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، آپ کسی صحیح ٹریک کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے، رک جائیں گے آپ۔ تو اس لیے جتنا بھی عمل ہے، جتنی بھی کوشش ہے، اگر اس میں اللہ کے قوانین کی گائیڈنس نہیں ہے، اللہ کے قوانین کی رہنمائی نہیں ہے، وہ کام اللہ کی قوانین کی روح سے نہیں ہے، تو اس میں پھر کوئی آپ کو اچیومنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ایفرٹس، آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، آپ کا پیسہ سب برباد ہو جائے گا۔ تو اب اس چیز کے اوپر قرآن کریم فوکس کروا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر یذکرون ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دانوں والی تسبیح پر وہ اللہ کرنے لگ جائیں تو کہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، جیسے وہ چند لوگ اکٹھے ہو کے یا اکیلے میں آپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کسی نے کرنا ہے تو کرے، لیکن وہ ذکر نہیں ہے، وہ مذہب کا یا تصوف کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کا ذکر اس کے قوانین کو اپنے سامنے رکھنا، اور اس کے قوانین کہاں ہیں؟ کائنات کی ہر چیز کے اندر ہے۔ سائنٹسٹ نے معلوم کیا نا، پانی کا تجزیہ کیا تو اس سے معلوم کیا کہ یہ بنا کس سے ہے؟ H2O سے۔ اس میں ہائیڈروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے۔ پھر یہ دیکھا کہ اس میں ہائیڈروجن کے کتنے ایٹم ہیں، تو معلوم کیا انہوں نے کہ 2 ایٹم ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ آکسیجن کے کتنے ایٹم ہیں، تو معلوم ہوا کہ 1 ایٹم ہے۔ تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں اور پھر آگے ان کے جو پرپورشن ہیں وہ معلوم کیے، اس سے پھر انہوں نے کتنی چیزیں ڈسکور کی۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کا قانون ہے۔ کائنات کے اندر ہے، وہ انسانوں نے اس کو اپنی انٹلیکٹ کے روح سے معلوم کرنا ہوتا ہے۔ اور انسانوں کے نفس سے متعلق جو قانون ہے کہ انسانوں نے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، وہ جو قوانین ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں، انسانوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر انسانوں کے اندر ہوں تو انسان بھی پھر جانور کی سطح کے اوپر آ جائے۔ جیسے جانور اپنی مرضی سے وہ نہ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے گھاس کھا سکتے ہیں۔ جیسے شیر ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے تو پھل بھی نہیں کھا سکتا، اور اس طرح بکری ہے، وہ اپنی مرضی سے گوشت نہیں کھا سکتی، تو وہ تو پھر مجبور ہیں۔ لیکن انسانوں کو چونکہ مجبور نہیں رکھنا تھا، ارادہ اور اختیار دینا تھا، اس لیے پھر ان کو جو قوانین دیے وہ ان کے اندر نہیں رکھے، جیسے کائنات کی ہر چیز کے اندر رکھے ہیں، وہ پھر ان سے متعلق قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھے ہیں۔ اب اس کتاب کو کنسلٹ کرنا ہوگا، انسانوں کا نظام بنانے کے لیے جو بھی قوانین چاہیے وہ اس کتاب سے لینے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے کوئی سیاسی، معاشی، کوئی مذہبی نظام بنائیں گے، قوانین بنائیں گے، اس سے انسانیت تباہی کی طرف
چلی جاتی ہے جیسا کہ جا چکی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ جو اللہ کو یاد کرنا، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے، اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھنا۔ تو جو ہر حالت میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اللہ کے قوانین کو یاد رکھتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے کہہ رہا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ پیچھے بھی یہ چیز کہی گئی، اس آیت کے اندر پھر بھی یہی چیز آ رہی، رپیٹ کر کے، کیونکہ یہ کتاب مثانی ہے، بار بار چیزوں کو رپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے تاکہ یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، انسانوں کے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ لیکن وہ انہی کے ہوں گے نا جو اس کو سمجھیں گے اور اس کی روح سے پھر اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں گے۔ دوسرے لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گی جو مذہب پر چلے جا رہے ہیں یا اپنی وہ نظریات میں مگن ہیں، ان کو نہیں۔ جو اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرے گا، اس کے حقائق کو سوچے گا، سمجھے گا، اس کی جو عربک کی جو ایٹمالوجی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے ڈکشن ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کریم، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، یہ انسانوں کو کس قسم کی رہنمائی دیتا ہے۔ کہتا ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، اسی سے تو پھر آگے چیزیں ساری ڈسکور ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ اس کے اوپر غور و فکر ہی نہ کریں کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو وہ پھر ڈسکوری نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی سائنٹیفک پروسیس، اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس میں کاسمالوجی جو سائنس کا شعبہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کاسمالوجی کتنا بڑا وسیع علم ہے۔ اب اگر یہ نہ ہو تو آج جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے، جتنی بھی چیزیں ڈسکور ہو چکی ہیں، وہ نہ ہوتی۔ یہ جتنی بھی ڈسکوریز ہیں، انوینشنز ہیں، وہ کاسمالوجی کی محتاج ہیں۔ قرآن کریم اسی کی بات کر رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے، آگے پھر ایک وہ انداز ہے آرزو مندی کا، کیا؟ ربنا، اب خود بتا رہا ہے کہ تمہاری آرزو مندی کس قسم کی ہونی چاہیے، تمہاری وشز، تمہاری آرزو کیا ہونی چاہیے، جس کو یہ دعا بھی بولتے ہیں۔ ربنا، کہ اے ہمارے رب، یعنی وہ کائنات پر مشاہدہ اور تحقیق کرنے کے بعد پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب۔ اندازہ لگائیں قرآن کریم کا کیا انداز ہے۔ پہلے تو تحقیق کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب پروردگار، لارڈ، یہ نہیں ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو چیزوں کو بنانے والا ہو، تخلیق کرنے والا ہو، اور ان چیزوں کی تخلیق میں جو بھی پروسیس ہو، اس پروسیس کو وہ کرتا چلا جائے، حتیٰ کہ وہ چیز بن جائے، وہ ڈیولپ ہو جائے۔ تو یہ جتنا بھی پروسیس ہے وہ کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، ایک بچے کی وہ جو پریگننسی سے لے کے آگے اس کا پیدائش تک جتنا بھی پروسیس ہے، غور تو کریں آپ، کس طرح سے وہ بچہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ، اس سے آگے بچہ بنتا چلا جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، بھرپور جوان ہوتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے کہ جو چیز جو اس نے بننا ہوتا ہے وہ بن جائے، اس پروسیس سے گزر کر، اس کے لیے اس کو جو چیز کی ضرورت ہو، جس ماحول کی، جس طرح کی، جن لوازمات کی، وہ سارے کے سارے اس کو ملتے چلے جائیں، تو ایسا پروسیس کرنے والا، اس طرح کے انتظامات کرنے والا، اس طرح سے ربوبیت کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ اس طرح سے نشو و نما اور ڈیولپمنٹ کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ رب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر وہ لفظ لے کر آیا کہ وہ کائنات پر مشاہدہ اور تحقیقات کرنے کے بعد پکار اٹھتے ہیں، کیا؟ کہ ربنا، اے ہمارے رب۔ دیکھ لیں کس جگہ کے اوپر یہ لفظ لے کر آ رہا ہے ربنا، اور ہمیں کہلوا رہا ہے، لیکن وہی کہیں گے نا۔
اللہ کو رب، جو اللہ کی ربوبیت کو سمجھیں گے کہ وہ چیزوں کی تخلیق کیسے کرتا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کیسے کرتا ہے، نورشمنٹ کیسے کرتا ہے، وہی سمجھیں گے نا کہ رب کیا ہے۔ وہ جب سمجھ کر اس کو رب پکاریں گے تو پھر تو کوئی فائدہ ہے۔ ویسے کہتے رہے آپ دعاؤں میں، مذہبی دعاؤں میں، ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمارے یہ کام کر دے، ہمارے وہ کام کر دے، کوئی ایک بھی کام ہوتا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے کے بعد، تحقیقات، مشاہدات، تجربات، غور و فکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کہتا ہے تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ کون کہتے ہیں؟ وہ جو اولی الالباب ہوتے ہیں، لب لباب نکالنے والے، کائنات کے نظام کے اوپر غور و فکر کرنے والے کہ رات دن آتے کیسے ہیں، بارش برستی کیسے ہے، درختوں کے پتے سبز کیسے ہوتے ہیں، سورج کی روشنی میں یہ فوٹوسنتھیسس کا جو عمل ہوتا ہے سورج کی روشنی میں، وہ کلوروفل کیسے بناتے ہیں، خوراک کیسے بناتے ہیں، کس طرح سے وہ پھر ان کو آگے تک وہ جو پھول لگتے ہیں، ڈوڈیاں لگتی ہیں، پھل لگتے ہیں، اس تک گلوکوز پہنچاتے ہیں۔ میں نے یہ مثالوں سے بات کو میں سمجھاتا ہوں تاکہ قرآن کریم کی یہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ یہ مذہب کی کتاب نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی روشنی ہے، انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرنے والی کتاب ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ جب یہ سارے مشاہدات، تجربات، پریگمیٹک ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیں کائنات میں کوئی ایک چیز ایسے بتا دیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ چلیں وہ تو چیزیں نا، جیسے سورج ہے، پتہ چل رہا ہے کہ روشنی دے رہا ہے، حرارت دے رہا ہے، اور بھی تو بہت سارے ہیں۔ ابھی تک انسانوں کو ان کے فوائد، یعنی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اوپر وہ جو سٹار جب بھاگے چلے جا رہے ہیں، اتنی وسیع ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس قدر زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ اتنا وسیع، یہ جو فضا ہے اتنی وسیع ہے، جس کو وہ سماوات بولتا ہے، اتنا وسیع ہے وہ کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اوپر ہی اوپر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے کیا فوائد ہیں؟ کوئی نہیں۔ ستاروں کی جو گردش ہے اس سے تو انہوں نے معلوم کر لیا کہ اس سے گریویٹیشنل فورس پیدا ہوتی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب اگر چاند کی گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو یہ زمین، یہ جو سمندر کا پانی ہے، جب اوپر اٹھتا ہے وہ ہی نہ اٹھے۔ اگر وہ نہ اٹھے تو وہ ایسے مردہ پانی پڑا رہے، ہلے ہی نہ، تو اس کے اندر آکسیجن نہ جائے، اس کے اندر وہ جتنا بھی پولوشن ہے، گند ہے، وہ پڑا رہے، اس سے تو پھر آبی جانور مرنے شروع ہو جائیں۔ یہ جو زمین کے اوپر موسم ہے یہ بھی نہ آئے، یہ بھی اسی چاند کی وجہ سے ہے، اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو باطل ہو، یعنی جو بے فائدہ ہو۔ باطلاً کا لفظ ہے نا، باطل کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جس میں انسانیت کا فائدہ نہ ہو، چاہے وہ مذہب کی چیز ہو یا وہ کائنات کی کوئی چیز ہو۔ تو کہتا ہے کائنات کی کوئی چیز ہم نے باطل نہیں بنائی، بھلے اس کا کوئی فائدہ آج سمجھ آیا نہ بھی ہو۔ بہت ساری چیزوں کے فائدے ہم نے سمجھ لیے ہیں، سورج کیا کام کر رہا ہے، چاند کیا کام کر رہا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا فنکشن پرفارم کر رہا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو یہ باطل نہیں ہے، یہ حق پر ہیں۔ آگ کی جو فائدے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ باطل نہیں ہے، یہ حق پر ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ اگر حرارت ہی نہ ہو، ہر انسان کا ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اگر یہ ٹمپریچر گر جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی حرارت کیا کام کر رہی ہے انسانی باڈی کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اگر یہ حرارت نہ ہو تو یہ فصلیں ہی نہ پکیں، اگر سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ فصلیں ہی نہ پکیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ کام ہی نہ کریں۔
حرارت اور روشنی نہ ہو، تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ تو ابھی تک جو چیزیں ہماری یا انسانوں کی یا سائنٹسٹ کی سمجھ میں نہیں آ سکی، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں سائنٹسٹ نے معلوم کیا، ان کے اوپر تجربات کیے، پھر وہ ان کو چیک کیا استعمال کر کے کہ ان کے کیا فوائد ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی جڑی بوٹی جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ یہ چیز کہنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے سبحانکا۔ انسانوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے بتا رہا ہے، کہتا ہے سبحانکا یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ تو سب عیبوں سے پاک ہے۔ کہنا کیا ہے؟ وہ سمجھیں، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ سب عیبوں سے پاک ہے۔ اس نے جو بھی چیز بنائی ہے کائنات کے اندر وہ باطل نہیں ہے، حق پر مبنی ہے۔ اور تصوف میں یا مذہب میں جتنی زیادہ نفرت دنیا سے دلائی گئی اتنی بربادی آئی۔ تصوف میں کیا ہے؟ دنیا کو حقیر، مکھی کے پر کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، ہم نے آسمان و زمین یعنی ہم نے یہ جو فزیکل میٹیریل یونیورس ہے اس کو بالحق پیدا کیا ہے، اس کی ایک ایک چیز حق ہے۔ اب یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ وہ جو اولی الالباب ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، تجزیہ کرنے والے ہوتے ہیں، انالیسز کرنے والے ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ نے کوئی چیز باطل یعنی بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کے اندر انسانوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ صرف ہوتا یہ کہ ہمارے عقل کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑا ہوتا ہے۔ جب ہم سائنسی علوم کی روح سے جب ہم مشاہدات تجربات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کے خواص کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں، وہ انسانوں کے کس کام آ سکتی ہے۔ جب تک یہ پروسیس نہیں کیا جاتا انسان نہ کوئی دوائی ایجاد کر سکتا ہے نہ اور کوئی انوینشن کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوئی تو بجلی ایجاد ہوئی، یہ چیزیں ہوئی تو انٹرنیٹ ایجاد ہوا، یہ چیزیں ہوئی تو کمپیوٹر ایجاد ہوا۔ اگر یہ چیز، یہ تجربات، یہ مشاہدات، یہ غور و فکر نہ ہو اور اس کائنات کی ہر چیز کے اندر یہ جو اصول ہے کہ وہ باطل نہیں ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، اگر انسان غور و فکر نہ کرے تو یہ جتنی بھی ترقی ہے آج نہ ہوتی۔ انہوں نے کیا تو اس لیے اتنی ترقی، اتنی انوینشنز آج ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کتنے بیمار ہیں جو دوائیوں سے یا میڈیکل آلات کی تشخیص سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ غور تو کریں آپ۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے، آیت کا اینڈ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم مشاہدات، تحقیقات، تجربات کے بعد کائناتی اشیاء سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں، یعنی یہ ہمیں توفیق حاصل ہو جائے۔ وہ توفیق انسانوں نے خود لینی ہوتی ہے، اپنی کوشش سے، اپنا انٹلیکٹ استعمال کر کے، سٹرگل کے ساتھ، مشاہدات تجربات کر کے، کائناتی علوم سیکھ کر، مذہب کے علوم سیکھ کر، تو آپ پھر بالکل ہی یوں کہہ لیں اپنی عقل کے دروازے ہی بند کر لیں گے۔ تو کائناتی علوم کو سیکھ کر، تجربات اور مشاہدات اور تجربات کر کے، ایکسپیریمنٹ ٹیسٹ کر کے آپ کیا کریں گے؟ آپ چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھانے، اس کے صحیح فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ ہونی چاہیے خواہش، کیونکہ یہاں پر ربنا یہ دعائیہ انداز ہے، آرزو مندی کا انداز ہے کہ انسان کی آرزو ہونی چاہیے، ایمبیشنز ہونے چاہیے، اس کی یہ وش ہونی چاہیے کیا کہ وہ کائناتی علوم حاصل کر کے، مشاہدات، تحقیقات، تجربات کے بعد وہ کائناتی چیزوں کو سمجھیں، ان کے خواص کو معلوم کریں اور انسانیت کے فائدے کے لیے ان کو استعمال میں لائیں، انوینشن کر کے، ڈسکوری کر کے ان کو اپنے استعمال میں لائیں، انسانیت کی فائدے کے لیے، نہ کہ اس کی تخریب کے لیے، تعمیر کے لیے استعمال میں لے کر آئیں۔ تو کائنات کے اندر جتنا کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اندر انسانوں کے لیے فائدے رکھے ہیں، کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے۔ آج سائنس اس چیز کو پروو کر رہی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے۔ درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ سیدھا زمین میں جا کر اسی کی فرٹیلائزر بن جاتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں؟
تو اس کے اوپر غور کیا کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔